أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزے کی رات میں بیویوں کے ساتھ جمع کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب اپنی بیویوں کے ساتھ ملا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے جدا ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی کی راہ اختیار کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں سے متعلق چند اہم مسائل بیان کیے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا، صبح صادق سے پہلے تک کھانا پینا، صبح صادق کے بعد سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنا، اور حالت اعتکاف میں جمع سے پرہیز۔ آیت کا سبب نزول بھی انہی مسائل کے ارد گرد گھومتا ہے۔ نمبر 1، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگ خیانت کرتے تھے، یعنی جمع کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 علم اللہ انکم کنتم تختانون الآیہ نازل فرمائی، اور رمضان کی راتوں میں جمع کرنا جائز ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عمر بن خطاب سے بھی ایسی غلطی ہو گئی تھی۔ نمبر 2، صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے کہ صحابہ اکرام اگر افطار سے پہلے سو جاتے تو دوسرے دن تک کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے تھے۔ قیس بن سرما انصاری اپنے کھیت میں کام کرتے رہے، افطار کے لیے گھر آئے، ان کی بیوی کھانا تلاش کرنے گئیں جب تک انہیں نیند آ گئی اور بغیر کھائے پیے دوسرے دن کا روزہ رکھنا پڑا۔ دوپہر کو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی، احل لکم تا من الفجر، جسے سن کر صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے۔ نمبر 3، امام بخاری نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے خیط ابیض اور خیط اسود کا مفہوم نہیں سمجھا اور فجر کے بعد دیر تک کھاتے پیتے رہے، تو اللہ نے من الفجر نازل فرمایا، تب لوگوں نے جانا کہ سفید اور کالے دھاگے سے مراد رات اور دن ہے۔ نمبر 4، ضحاک، مجاہد اور قتادہ وغیرہم سے روایت ہے کہ لوگ حالت اعتکاف میں مسجد سے نکل کر گھر جاتے تھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ جمع کرتے تھے، تو وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ نازل ہوئی۔ فوائد۔ نمبر 1، رمضان کی راتوں میں صبح صادق تک بیوی کے ساتھ جمع اور کھانا پینا جائز ہے۔ نمبر 2، افطار میں جلدی کرنا سنت ہے، بخاری و مسلم۔ نمبر 3، صوم وصال یعنی بغیر افطار کیے 2 یا زیادہ دن تک روزے رکھنا
سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو سحری تک وصال کر سکتا ہے۔ صحیحین۔ نمبر 4، اعتکاف کی مدت میں بیوی کے ساتھ جمع جائز نہیں۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں مسجد میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ نمبر 6، جمہور سلف کے نزدیک اعتکاف کے لیے دن میں روزے رکھنا شرط ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم نے اسی کو ترجیح دیا ہے۔ نمبر 7، اگر روزے دار کی حالت جنابت میں صبح ہو جاتی ہے تو غسل کر کے روزہ پورا کرے گا۔ صحیحین۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ اپنی روایت بیان کرتے ہیں، جس آدمی نے جنابت کی حالت میں صبح کی تو وہ روزہ نہ رکھے۔ راوی حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر اپنے باپ عبد الرحمن بن حارث سے کیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو حضرت عبد الرحمن چلے اور میں بھی ان کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن نے ان دونوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے بغیر جنابت کی حالت میں صبح کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم چلے یہاں تک کہ مروان کے پاس آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن نے مروان سے اس بارے میں ذکر کیا تو مروان نے کہا کہ میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم ضرور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف جاؤ اور اس کی تردید کرو جو وہ کہتے ہیں۔ تو ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اس موقع پر راوی ابو بکر بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سارا کچھ ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا ان دونوں نے تجھ سے یہ فرمایا ہے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دونوں اس مسئلے کو زیادہ جانتی ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول کی تردید کر دی اور فرمایا کہ میں نے یہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا جو وہ کہا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبد الملک سے کہا کہ کیا ان دونوں نے یہ حدیث رمضان کے بارے میں بیان کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ بغیر احتلام کے جنبی حالت میں صبح اٹھتے پھر آپ روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں بغیر احتلام کے رمضان میں صبح کو اٹھتے پھر غسل کر کے روزے کی نیت کر لیتے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو بکر سے روایت ہے کہ مروان نے انہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ جو آدمی حالت جنابت میں صبح کرے کیا وہ روزے رکھ سکتا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھتے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع سے جنبی ہوتے نہ کہ احتلام سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار نہ کرتے اور نہ ہی اس کی قضا کرتے۔ مسلم کتاب الصوم حدیث نمبر 38، 39، 40۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کسی شخص نے رمضان کی رات میں اپنی بیوی سے رشتے قائم کیے اور وہ جنبی ہو گیا یعنی ناپاک ہو گیا تو ان میں سے ہر مرد عورت کے لیے، اور دنیا میں مختلف قسم کا موسم ہوتا ہے، کہیں ٹھنڈک ہوتی ہے، کہیں گرمی ہوتی ہے، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات جلدی غسل کرنا ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں اگر کوئی شخص غسل نہ کر سکا تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ جتنا جلد ممکن ہو انسان کو غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ بہرحال روزے میں بہت ساری نیکیاں کرنی ہیں، بہت سارے احکام ہیں جس کو بجا لانا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور یہ تمام چیزیں پاکی کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اور اللہ نے جو سہولتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اس پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔